ہوں۔ اور ایک ایسے شخص کو وردی میں ملبوس ہو کے آ کے اس طریقے سے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس طریقے سے مغلظات کہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کی ترجمانی کر ہی نہیں رہے تھے. یہ تو اندر سے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. یہ وردی پہن کے ایک دیکھیں، کل آپ نے عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس سنی، اس کانٹینٹ کو لے لیں، پھر آپ آج کے کانٹینٹ کو لے لیں، دونوں ایک ہی کانٹینٹ ہے، ایک ہی طرح کا. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آج ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے وہ ترجمان پاک فوج ہرگز نہیں تھے. آج وہ تھے مریم نواز کے ترجمان، وہ تھے آل شریف کے ترجمان، وہ تھے ایک سیاسی خاندان، ایک خاندان کے ذاتی خواہشات کی تکمیل اور سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے. اور چونکہ جنرل آصف منیر صاحب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سارا کا سارا میں ہرگز ان کو فوج کے ترجمان کے طور پہ نہیں لے رہا کہ یہ فوج کی یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ جس طریقے سے یہ پورے ملک کو ایک خاندان کی غلامی میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، خاندان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں 8 فروری سے لے کے آن ورڈ. آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ جی سر، میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے کہ اگر آج ہم یہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک خاندان کی، شریف خاندان کی غلامی کر رہے ہیں. یہ کسی شریف خاندان کی غلامی نہیں کر رہے، یہ اپنا راج چلا رہے ہیں. اس راج کے اندر جتنے بھی یہ 3 ستارے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ صاحب جو کچھ بول رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا اگر اس وقت وقتی فائدہ آل شریف کو ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ رل جائیں گے، کل کسی اور کو ہوگا اس کے ساتھ رل جائیں گے. بٹ اوور اینڈ ابو یہ اسی ادارے جس کو ہم نے اب نیا نام رکھ چھوڑا ہے کمپنی، اسی کی پروفیٹیرنگ کا جو ماڈل ہے، اسی کی یہ پروان چڑھائی جا رہی ہے. اس کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں، اس وقت سچویشن بدل چکی ہے. یہ اب آل شریف کے ملازم نہیں ہیں. اب آل شریف چھوڑ کے آل زرداری سب ان کے ملازم ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو کوئی کمپنی ہوتی ہے نا بڑی، اس کے اندر جو جنرل شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ وہ 6.5-7 لاکھ فوجی ہیں، ان کو جنرل شیئر ہولڈر سمجھ لیں. ان کی جتنی سے چلیں کم ہوگی، بٹ اس کا وہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے جن کے پاس کنٹرولنگ شیئر ہے، وہ یہی کچھ لوگ ہیں. اور یہ گنتی کے تھوڑے نہیں ہیں. بورڈ ہے، یہ بیسکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بورڈ ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کا بورڈ ہے جس کے اندر ISI کے سیکٹر کمانڈر بھی شروع ہوتا ہے، OC بھی شروع ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مٹھی بھر تم کچھ جرنیل ہیں. یہ ایک پورا کرمنل گینگ ہے، کرمنل مائنڈ سیٹ ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے، جو ججوں کے کمروں میں جا کر کیمرے لگاتا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے ان کا کورٹ مارشل کرتا ہے، چاہے انہوں نے اپنے سویلینز کے اوپر گولی چلانے سے انکار کیا ہو. تو یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، پورا ایک سسٹم ہے. آپ اس کو اب فوج سے الگ کر لیں یا اس کے اندر رکھیں، لیکن اب یہ لوگ اس میں پورا بیٹھ چکے ہیں. اور پھر اس کام میں اب انہوں نے اپنے ساتھ دیکھیں، اور بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نیول چیف کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یا وہ کب لگتا ہے، کب جاتا ہے. مجھے واقعی نہیں پتا کہ نیول چیف کا کیا نام ہے. مجھے بھی اللہ کی قسم نہیں پتا. ایئر فورس کا پتا ہے کہ ظہیر الدین بابر سدھو شدھو کچھ اس طرح کا نام. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ 4 ایکسٹینشن لے چکے ہیں. دیکھیں نا، اب مسئلہ کہاں سے آتا ہے. مسئلہ تب آپ پبلک آئی میں تب آتے ہیں جب آپ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں، یا آپ کا عمل درخن ہوتا ہے، آپ اپنے بھائی کو MPA بنوا دیتے ہیں حکومت میں جا کر اور دیگر کام کرتے ہیں. یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ حضور والا، اس وقت جو پورا نظام آپ بنا چکے ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ یہ جو 2 باقی پروفیشنل فورسز رہ گئی تھی، ایئر فورس اور نیوی کی، ان کو بھی اب آپ اس پروفیٹیرنگ میں لے آئے ہیں. آپ نے زبردستی ان کو بھی 2 سال کی ایکسٹینشن تھمائی ہے کہ بھائی پڑھو نا، تاکہ مطلب ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ جا کے ڈکیتی اپنے جرم میں ثابت کریں. لیکن بیرسٹر صاحب، آپ نے ایک نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی ہوگی، نارکوس، بہت پہلے، ٹھیک؟ جب کولمبین ڈرگ مافیا جو ہے وہ پولیس کے اوپر، انتظامیہ پہ، پولیٹیکل سسٹم پہ کنٹرول اس نے حاصل کر لیا بائی اینڈ لارج. یا آپ اس کو اس طرح ہائپوتھیٹیکلی دیکھیں کہ اگر گجرانوالہ کے شہر کے اندر کوئی بدماش ہے، بستہ بے ہے، وہ اپنے گینگ کے ساتھ پوری پولیس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، لوکل جوڈیشری کو کنٹرول کر لیتا ہے، لوگ اس کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں. وار لارڈ ہے جیسے افغانستان میں ہوتے تھے، وہاں پہ وہ جگہ ٹیکس بھی لیتا ہے اور وہ پروٹیکشن بھی دیتا ہے لوگوں کو. تو اس کو پھر آپ انسٹیٹیوشن کہیں گے؟ وہ انسٹیٹیوشن ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا. دیکھیں وہ اپنے آپ کو، وہ تو دیکھیں نا، مافیا جو ہے، اب آپ اس کو مافیا سے لے لینا، آپ نارکوس کو چھوڑ دیں، ریئل ورلڈ مافیا لے لیجئے. ریئل ورلڈ مافیا جو ہے وہ اپنی طرف سے تو انسٹیٹیوشن کے طور پر عمل درآمد کرتا ہے، بلکہ ہالی ووڈ کی فلموں میں تو بہترین اٹالین شوٹنگ میں آپ کو نظر آتا ہے. بڑا نستعلیق زبان میں بات کرتے ہیں، بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں. بٹ کیا ان کو ان انلیگل ایکٹس کو لیجیٹمیسی مل سکتی ہے؟ ایشو یہی ہے کہ آپ اگر بے شک ادارہ ہوں، بے شک آپ کوئی لیجیٹمیٹ فورس ہو، دا مومنٹ یو اسٹارٹ ایکٹنگ انلیجیٹمیٹلی، آپ کی کوئی چیز کی لیجیٹمیسی ختم ہو جاتی ہے نا. اب یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ بالکل صحیح سوال ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کی جو فرض منصبی ہیں اس میں آتا ہے. جب میری تصویر سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو تو پرے کرو، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ نے اس سے ظاہر کیا کہ یار یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے میں روز دیکھتا ہوں، اور میں روز دیکھتا ہوں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے.